اپنے اکابر کی ان عبارات کے دفاع میں ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ان دیوبندیوں میں سے بالخصوص ساجد خان دیوبندی نامی ایک شخص ہے جو سوشل میڈیا پر علماء اہل سنت کے خلاف بالعموم اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف بالخصوص اپنی زبانیں تان دراز کرتا نظر آ رہا ہے۔ ساجد خان دیوبندی کو ہمارا چیلنج ہے اور ہم دعویٰ دیتے ہیں ساجد خان دیوبندی کو کہ اگر اس کے اندر کوئی علمی دمخم ہے اور وہ اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کو اسلامی اور صحیح سمجھتا ہے وہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی راشد رضوی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ مفتی راشد رضوی نے یہ جو مناظرے کا چیلنج کیا اور مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، در حقیقت میں مفتی راشد رضوی نے اپنے چاہنے والوں کو رضاخانیت کو بڑی مہارت کے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ یہ جو چیلنج دینا ہے، یہ چیلنج کو قبول کرنا ہے، در حقیقت میں جو 1 سال سے رضاخانی ذلیل ہو رہے ہیں اس ذلالت میں کچھ کمی کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا۔ حقیقت کیا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ اس مناظرے کے چیلنج کی حیثیت کیا ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل 24 اپریل 2025 کو ڈاکٹر اشرف جلالی گوندل کے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ اس میں اشرف آصف جلالی نے چیختے ہوئے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور اشرف آصف جلالی نے یہ دعویٰ کیا کہ احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں جو علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ فتوے صحیح لگائے ہیں۔ پہلے آپ ڈاکٹر اشرف جلالی گوندل کا کلپ سماعت فرمائیں۔ پورے پاکستان میں تم سر فرست مانتے ہو تقی عثمانی کو، میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ میں ہوں غلام رضا اور تمہارا بندہ میں نے نامزد کر دیا ہے، تاریخ تم نے نامزد کرنی ہے، فکس کرنی ہے، اور کوٹ جو چاہو گے میں آؤں گا۔ نجد والوں، دیوبند والوں، امام احمد رضا پر تجھے حملہ نہیں کرنے دوں گا، مسلک اعلیٰ حضرت کو تار نہیں کرنے دوں گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت قرآن ہے، ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جس فورم پر بھی تم تقی عثمانی کو لاؤ گے میں سر پہ بل چڑھ کر اس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین وہ سچا فتویٰ دیا تھا۔ ڈاکٹر اشرف جلالی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ اشرف آصف گوندل کا یہ کہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا ایمان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت قرآن ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حدیث ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا عقیدہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر کے حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جو کفر کا فتوے لگائے ہیں میں ثابت کروں گا وہ سچے لگائے ہیں۔ تیسرا دعویٰ یہ کیا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں بھی میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت قرآن ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حدیث ہے، مسلک اعلیٰ حضرت آپ کا عقیدہ ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا ایمان تو ثابت کریں۔ اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رضا خانی، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ایمان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، ان کا عقیدہ بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کوئی رضا خانی مناظر تیار نہیں ہے۔ دوسری بات، میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی اس بات کو ثابت کروں گا کہ احمد رضا خان نے جو حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے اکابرین پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ فتوے صحیح لگائے ہیں۔ اب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تو دور کی بات، مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے اشرف آصف گوندل کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے مولانا مرزا خان صاحب کی کفر ایمان پر بات کریں۔ قارون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے، فرعون کا ایمان تو شاید ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن فاضل بریلی کا ایمان شاید ان کی کتابوں، فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نہ ان میں سامنے آنے کی جرت ہے اور نہ جرت ہوگی، اور بندہ اس موضوع پر ویسے ہی یہ قسم اٹھا چکا ہے کہ کم سے کم اس موضوع پر کسی کو میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہ ہوگی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعض لوگ ایسے کہ اگر اللہ کا نام
لے کر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ کہ تو جو کہتا ہے کہ حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جو کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ صحیح لگائے ہیں اور میں ثابت کروں گا، ثابت کر۔ بہرحال اشرف آصف جلالی تو فرار ہو گیا، لیکن پوری رضاخانیت کو ذلیل کر گیا، پوری رضاخانیت کو مشکلات میں ڈال کر یہ آدمی فرار ہوا۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے اشرف آصف جلالی سے جو سوال کیا تھا وہ سوال پوری رضاخانیت سے تھا۔ احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، جس عبارت کی وجہ سے لگایا وہ عبارت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کس کتاب میں ملے گی جس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا؟ اشرف آصف جلالی اس کا جواب نہ دے سکا، کوکب نورانی اس کا جواب نہ دے سکا، مشاہد حسین کاظمی اس کا جواب نہ دے سکا، مفتی راشد رضوی اس کا جواب نہ دے سکا، حتیٰ کہ رضاخانیوں کے جتنے معروف علماء ہیں ان سب سے رابطہ کیا گیا، وقتاً فوقتاً انہیں کال کی گئی، ان سے یہ حوالہ مانگا گیا، کوئی ایک رضاخانی بھی حوالہ نہ دے سکا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ڈاکٹر اشرف جلالی سے 24 اپریل 2025 کو، 1 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ڈاکٹر اشرف جلالی نے جو چیلنج کیا تھا کہ حسام الحرمین میں جو کفر کے فتوے احمد رضا خان نے لگائے وہ سچے میں ثابت کروں گا۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ میرے سامنے بیٹھو اور حسام الحرمین کو سچی کتاب ثابت کر کے دکھا دو، یا اس میں جو فتوے لگائے ہیں ان فتووں کو سچا ثابت کر کے دکھا دو، لیکن کوئی رضاخانی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ رضاخانی اس کتاب کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، رضاخانی حسام الحرمین پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پورا سال حسام الحرمین پر بات ہوتی رہی، اشرف آصف جلالی نے چیلنج کیا تھا، نام حسام الحرمین کا لیا تھا، اس کے بعد مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے ان کے جتنے بھی علماء کو کالیں کی ان سب سے بات حسام الحرمین پر ہوتی رہی۔ اشرف آصف جلالی کا چیلنج تھا کہ میں حسام الحرمین سے ثابت کروں گا کہ فتوے صحیح ہیں۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے چیلنج یہ کیا تھا کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، اور حسام الحرمین لکھنے والا احمد رضا خان تم اس کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1 سال سے جو موضوع زیر بحث ہے، 1 سال سے جس موضوع پر بحث ہو رہی ہے، جس موضوع کی وجہ سے رضاخانیت ذلیل ہو رہی ہے، رضاخانیت جس کی وجہ سے پریشان ہے، رضاخانیت کے پاس جس کا کوئی جواب نہیں تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مفتی راشد رضوی کہتا کہ میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، میں حسام الحرمین پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں احمد رضا خان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مفتی راشد رضوی نے عوام کو ایسا دھوکہ دیا، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے مہارت کے ساتھ اپنی ضلالت پر ایسا پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مفتی راشد رضوی کا کہنا کہ میں عبارت اکابر پر بات کروں گا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 24 اپریل 2025 کو یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ جو بحث مباحثہ شروع ہوا تھا اور ہوا بھی رضاخانیوں کی طرف سے تھا، اشرف آصف گوندل نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کیا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حسام الحرمین میں جو احمد رضا خان نے فتوے دیے ہیں ان پر بات کرنا چاہتے ہیں، احمد رضا خان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی رضاخانی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب رضاخانیت خوب ذلیل ہو چکی تھی تو اب انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ دھوکہ دیا اور موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اور اللہ کے بندوں، جو سال سے زائد وقت گزر چکا، جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع حسام الحرمین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے اس بیان سے لے کر آج تک موضوع زیر بحث حسام الحرمین ہے، احمد رضا خان کا ایمان ہے، اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب یہ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے اس سے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ رضا خانی احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، رضا خانی حسام الحرمین کا دفاع نہیں کر سکتے۔
اس کا مطلب جو مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب حسام الحرمین کو جھوٹ کا پلندہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب شخص ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب جو کہتے ہیں کہ تم احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب کہ رضا خانی واقعتاً ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا موضوع بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حسام الحرمین پر بات نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی عبارت اکابر پر بات کر لی جائے، اس میں کیا حرج ہے، چلو اسی عنوان پہ گفتگو ہو جائے۔ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے اس عنوان پر گفتگو کرنے سے انکار نہیں کیا۔ تم اتنی بات مان لو کہ یہ جو موضوع 24 اپریل 2025 سے شروع ہوا تھا، اشرف آصف جلالی نے جو چیلنج کیا تھا مفتی اعظم پاکستان کو اور دعویٰ کیا تھا کہ حسام الحرمین میں جو فتوے لگائے ہیں احمد رضا خان نے وہ سچے لگائے ہیں اور میں ثابت کروں گا، وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو۔ رضا خانی پہلے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم ہار چکے ہیں، ہم حسام الحرمین کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے، ہم احمد رضا خان کے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے، حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم اس کا ہرگز کسی صورت میں دفاع نہیں کر سکتے۔ رضا خانی اس بات کا اقرار کر لیں، اس ہار کو تسلیم کر لیں۔ اللہ کی قسم مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب دامت برکاتہم وہ عبارت اکابر پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی راشد رضوی نے کتنی مہارت کے ساتھ دھوکہ دیا۔ حقیقت کیا ہے، موضوع کیا ہے، جو 1 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، جو موضوع زیر بحث ہے اور جس موضوع پر گفتگو ہونی تھی اس پر مفتی راشد رضوی نے پردہ ڈال لیا اور ایک نیا موضوع سامنے لے کر آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رضا خانی اس موضوع پر تو کم از کم ہار چکے ہیں، اس موضوع پر تو وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ حقیقت ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اب مفتی راشد رضوی کا موضوع بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی راشد رضوی حسام الحرمین کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، احمد رضا خان کے ایمان کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اور حسام الحرمین میں جو فتوے لگائے ہیں علماء دیوبند پر، احمد رضا خان کے ان فتووں پر بھی مفتی راشد رضوی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔